بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دونوں باپ بیٹی نے دبئی کے ایک ہوٹل سے کود کر جان دے دی تھی اور ان کی موت پر لوگ حیران تھے۔ باپ کا نام امجد اور بیٹی کا نام ایمن تھا۔ امجد صاحب نے ایک چھوٹی سی دکان سے بزنس شروع کیا تھا۔ اب ملک کے 5 بڑے شہروں میں امجد کی 16 مارکیٹس تھی۔ حال ہی میں انہوں نے لندن میں 2 اسٹور شروع کیے۔ امجد صاحب کی کوئی ادا اللہ کو پسند تھی، جو اللہ ان کو نوازتا ہی جا رہا تھا، مگر امجد صاحب میں ایک خامی تھی کہ وہ غریب لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ متبکرانہ انداز میں کہتے یہ غریب لوگ گنہگار ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو مفلس رکھا ہے، یہ مفلسی ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ امجد صاحب کی شادی اپنی خالہ زاد جبیں سے ہوئی۔ والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور فقط 1 سال کی بمشکل جب یتیم ہو گئی۔ جبیں کی ماں نے اپنی بڑی بہن یعنی امجد کی ماں اور دوسرے لوگوں کی طرف سے ملنے والے صدقہ خیرات سے کے پیسوں سے جبیں کی پرورش کی تھی۔ جبیں کی ماں کو ٹی بی ہو گئی۔ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا علاج نہیں کروایا اور خون تھوکتے ہوئے انتہائی تکلیف دہ حالت میں مر گئی تھی، مگر مرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر اپنی چھوٹی بہن کو کہا میری بیٹی کو اپنی بہو بنانا، اور ان کی بہن نے ان کی بات مان لی تھی۔ یوں جیسے تیسے جبیں کی شادی امجد صاحب سے ہو گئی تھی اور امجد صاحب نے جبیں کو ملازمت سے زیادہ حیثیت نہ دی تھی، مگر چونکہ جبیں کے پاس واپسی کی کوئی راہ نہ تھی، لہٰذا جبیں نے صبر شکر کر کے امجد صاحب کے ساتھ ہی گزارا کر لیا۔ وقت گزرتا رہا، امجد کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، والدین ایک ایک کر کے گزر گئے اور امجد صاحب کی مارکیٹس ملک اور بیرون ملک بھی چلنے لگی تھی۔ امجد صاحب کے کسی حاسد دوست نے اسے مشورہ دیا اتنا بزنس کیوں بڑھا رہے ہو، دینا تو پھر بھی کسی اور کے گھر میں ہی ہے، یہ سن کر اس لیے اب محنت چھوڑو، زندگی انجوائے کرو یا پھر دوسری شادی کر کے اپنا وارث پیدا کرو۔ امجد صاحب ایک اچھے بزنس مین ہوتے ہوئے بھی اپنے منافق دوست کو نہ پہچان سکے اور اس بات پر عمل کرنے کا سوچنے لگے۔ دوسری طرف امجد صاحب کی بیٹی ایمن بھی اب 17 سال کی ہو چکی تھی۔ امجد صاحب نے اپنی بیٹی ہی کی ہم عمر زویا نامی ایک لڑکی کو پی اے رکھ لیا۔ زویا ایک شاطر لڑکی تھی، اس نے جلد ہی امجد صاحب کو شیشے میں اتارا اور لندن میں موجود مارکیٹس کی مینیجنگ ڈائریکٹر بن گئی۔ زویا نے وہاں کے ورکرز پر بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا تھا۔ دوسری طرف امجد صاحب نے زویا کو شادی کی پیشکش کر دی، جو کہ زویا نے 2 شرائط کے ساتھ قبول کر لی۔ ایک لندن والا بزنس زویا کے نام کیا جائے، دوسرا پہلی بیوی سے اجازت لی جائے۔ امجد صاحب نے پلک جھپکتے ہی لندن والا بزنس زویا کے نام کر دیا، مگر جب گھر میں دوسری شادی کی بات کی تو ان کی بیوی جبیں نے کوئی جواب نہ دیا، مگر ایمن نے انتہائی سخت جواب دیا اور کہا کہ آپ یا تو دوسری بیوی کو رکھیں گے یا ہمیں، اور ایمن کی بات سن کر امجد صاحب نے ایمن کی ماں جبیں کو اسی وقت طلاق دے دی اور ایمن کو بھی گھر سے ماں کے ساتھ ہی نکال دیا۔ ایمن ماں کے ساتھ ماں کے آبائی گھر آ رہی۔ شروع میں ایمن نے ملازمت کی کوشش کی، مگر ہر طرف بھیڑیے بیٹھے تھے، ہفتے 2 ہفتے بعد ہر کوئی جسم کی ڈیمانڈ کر دیتا، لہٰذا ایمن نے وہ سب چھوڑ کر ایک اکیڈمی پڑھانا شروع کر دی تھی۔ ادھر پہلی بیوی سے طلاق ہونے کے بعد زویا نے پاکستان والے کاروبار میں سے بھی آدھا اپنے نام کروانے کے بعد امجد صاحب سے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد باقی کا آدھا کاروبار بھی اپنے نام کروا لیا۔ اب زویا ہر چیز کی مالک و مختار بن گئی تھی، تو اس نے امجد صاحب سے طلاق لے کر لندن میں اپنے ایک دوست سے شادی کر لی تھی اور امجد صاحب نے بینک میں جو بھی رقم موجود تھی اس رقم سے شراب اور جسم خرید کر غلط کرنا شروع کر دیا۔ جبیں کی ماں اس عمر طلاق کا دھبا ماتھے پر لگنے، گھر میں فاقوں کی نوبت اور جوان بیٹی دہلیز پر بیٹھی ہونے کا سوچ سوچ کر دماغی کینسر کا شکار ہو گئی تھی۔ ایمن جو مشکل سے گھر میں 1-2 وقت کا کھانا پورا کر رہی تھی، اس کے لیے ماں کی بیماری کا علاج کسی طور پر ممکن نہ تھا۔ اس نے ہر جگہ سے مدد مانگی، مگر کوئی مناسب حل نہ ملا۔ آخر ایک دلال نے ایمن کے جسم کے عوض اس کی ماں کے علاج کی حامی بھر لی،
مگر سائقہ نے انکار کر دیا۔ ایمن کے انکار کے بعد دلال نے ایمن کو کہا، تم لوٹ کر میرے ہی پاس آؤ گی، مگر شاید میں تب تمہیں اتنی قیمت ادا نہ کروں۔ ایمن دلال کی بات سن کر چپ کر کے گھر چلی گئی۔ ادھر ایمن کی ماں کی تکلیف حد سے بڑھ گئی، ساری ساری رات درد سے چلاتی۔ ایمن کی ماں کی تکلیف ایمن سے برداشت نہ ہوئی۔ ایمن نے دلال کی بات مان لی، مگر اب دلال نے ایمن کو دبئی کے ایک ہوٹل میں بھیجنے کا کہا اور کہا کہ ایمن کی ماں کا علاج بہترین ہوگا۔ ایمن نے اپنے سامنے ماں کو بہترین ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں داخل کروایا اور خود دلال کی بات مان کر دبئی کے ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ دوسری طرف ایمن کا باپ امجد بھی اپنے دوست کے ساتھ دبئی میں عیاشی کرنے آیا ہوا تھا۔ امجد کو اس کے دوست نے بتایا، فلاں ہوٹل میں ایک بہت خوبصورت ان ٹچ پاکستان کی لڑکی آئی ہے۔ امجد نے منہ بولی قیمت ادا کر کے لڑکی کو ایک رات کے لیے بک کر لیا اور جب مقررہ وقت پر اپنے دوست کے ساتھ اس ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف ایمن نے بھی جب اپنے جسم کا پہلا ہی خریدار اپنے باپ کے روپ میں دیکھا تو ایمن نے بھی زندگی کے مزید ستم سہنے سے انکار کر دیا۔ یوں دونوں باپ بیٹی نے اسی ہوٹل سے کود کر جان دے دی تھی۔ ناظرین، ہمیں ایسے واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر میری سٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتانا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔